ٹھیک ہے جی. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ایک جو کل پرسوں سے بلکہ صبح سے بھی شروع کیا ہوا ہے, کل رات سے ایک بڑا احمقانہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, خاص طور پہ اس کو ذرا میں یہ بتا دوں کہ وہ اٹر گاربیج ہے, مطلب ٹریش میں ڈال دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی روزویلٹ بک رہا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ کانسٹنٹ کنسلٹیشنز ہوتی ہیں جتنے بھی نیشنل ایسیٹس ہیں ان کے, کہ ان کو ان میں سے بینیفٹ کیسے میکسیمائز کیا جائے. تو اس کی صرف کنسلٹیشن ہو رہی ہے. اس وقت تو امریکہ میں گاڑی کوئی نہیں خرید رہا, دنیا میں کہیں نہیں. تو یہ کہ اس میں کوئی بیوقوفانہ احمقانہ منطق جو لے کے بیٹھے ہوئے کہ جی روزویلٹ پہ کوئی روزویلٹ کچھ بھی نہیں بک رہا, تو یہ کلیئر ہو جائے. ذرا چھوٹی پی آئی اے کی ذرا بات کر رہے ہیں. سر ہوا یہ ہے کہ 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں, تو ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ ہمیں کیوں ملا, اور ہمارا جو نیریٹو تھا اور جو ہمارا سٹینڈ تھا کہ اداروں کو انسٹیٹیوشن جو ملک کے ہیں جن کو جس طرح تباہ کیا گیا تھا, تو ہر انسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے انکوائریز اور سوال جواب شروع کیے. اسی طرح پی آئی اے بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, سول ایویشن بھی انسٹیٹیوشن ہے, ایویشن پوری ایک ڈویژن منسٹری ہے, جیسے ہماری میری ٹائم ہے. ہر منسٹری کے اندر یہ کام شروع ہوا. تو یہ پتہ چلا کچھ ان کو کہ یہ کچھ ارریگولیرٹیز اور سسپیکٹ چیزیں تھیں. یہ پرانی والی حکومت تو نہیں ہے جہاں پہ ایک سی ایم صاحب کہتے تھے کہ ڈگری تو ڈگری ہے, چاہے گھر میں بنی ہو جہاں بھی بنی ہو. تو یہاں ہر چیز کی ویریفیکیشن شروع ہوئی. تو پتہ چلا کہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے سسپیکٹ تھا, جن کا ارریگولیرٹی تھی ان کے لائسنسز میں. تو امیڈیٹلی فوراً 54 ایسے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا, گراؤنڈ کر دیا گیا, مانے وہ جہاز کے قریب بھی نہیں آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ خاموشی سے انڈر کور ایک بہت ڈیٹیلڈ فورینزک انکوائری شروع ہوئی پوری آرگنائزیشن کی. تو پتہ کیا چلا اس انکوائری سے, وہ میں آپ کو کچھ ڈیٹا دینا چاہتا ہوں, اور آپ اگر وہ لکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا. یہ 54 پائلٹ تھے جی سر. 2010 سے میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک نیا لائسنسنگ سسٹم انٹروڈیوس کیا, جو کہ تھا تو کمپیوٹرائز, لیکن اس کے اندر کوئی فائر والز نہیں تھیں اور اس کی پاسورڈ پروٹیکشن نہیں تھا. اس لیے یہ ساری اناملیز اور یہ ساری ریگولرٹیز ہوئی. جب اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کی گئی اس فورینزک انکوائری کمیشن نے, تو پتہ چلا کہ 2010 میں 8, اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2011 میں 20, 2011 میں بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2012 میں 28, اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2013 میں پھر 20, اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2014 میں یاد دلا رہا ہوں کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ٹائم ان کا تھا. 2014 میں 12, 2015 میں 25, 2016 میں 39, 2017 میں 46, 46, اور 2018 میں 38, 38. یہ ٹوٹل بنتے ہیں 236, 236 ارریگولیرٹیز اور سسپیکٹ ایشوز تھے پائلٹس کے ساتھ. تو وہ یہ اس انکوائری کی یہ فائنڈنگز ہیں. جب یہ فائنڈنگز آئیں تو یہ ساروں کے ساروں کو امیڈیٹلی گراؤنڈ کر دیا گیا اور سسپینڈ کر دیا گیا. مارچ 2019 میں ایک نئی ایویشن پالیسی آئی ہے. اس سے پہلے ہر سال رینیول ہوتی تھی. جو نئی ایویشن پالیسی آئی 2019 میں, جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر, ہماری حکومت ہے, اور وہ ہم نے 5 سال کے لیے کر دی ہے رینیول. تو وہ جو کہہ رہے ہیں, ایک محترمہ ٹی وی پہ لگی ہوئی تھیں, پتہ نہیں کہاں کہ جی ہر 6 مہینے میں ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے. یہ ان کے زمانے میں ہوتا تھا کہ کیونکہ جتنی دفعہ رینیو کرانا ہو اتنی دفعہ پھر کچھ اور کرنا بھی پڑتا ہے نا ساتھ ساتھ, وہ اسپیڈ منی جیسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, اسپیڈ منی نہیں ہے. آپ اگر قابل ہیں, آپ نے ایگزامس دیے ہیں, آپ دیں. اب کیا ہوا ہے جی, تو پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ کوئی بھی ایسا
پائلٹ جس میں کوئی بھی سسپیشن ہو یا irregularity ہو وہ گراؤنڈڈ ہے. ہماری گورنمنٹ کا جو کلیئر کٹ ٹارگٹ ہے وہ ہے سیفٹی فرسٹ. پہلے سیفٹی کو ہم پرائیورٹی دیتے ہیں تاکہ یہ جتنی بھی کوشچن مارکس ہیں اگر کوئی ہے تو امیڈیٹلی ان کو ایڈریس کیا جائے. بہت سارے پاکستانی پائلٹس ملک کے باہر دوسری ایئر لائنز میں بھی ہیں, ان کے بھی جو سسپیشن تھا یا اگر کوئی تھا تو وہ کلیئر کر دیا گیا ہے. اب سول ایویشن اتھارٹی نے کیا کیا, انہوں نے جی آئی ٹی سسٹمز کو اپ گریڈ اور اسٹرینتھن کیا ہے. ایڈمنسٹریٹو میجرز ایسے لیے ہیں, میں بتا دیتا ہوں کہ ڈیجیٹل فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی کسی کا دے دے ٹیسٹ جا کے. ڈیجیٹل فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے اور ان کیمرہ ہوتا ہے ٹیسٹ. فائر والز طریقے کی لگ گئی ہیں اور انڈیپینڈنٹ پاسورڈز بن گئے ہیں کہ کوئی پاسورڈ بھی ہیک نہ کر سکے. یہ سارے جو سٹیپس ہیں, اور ساتھ ساتھ انکوائری بھی ہو رہی تھی. یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان irregularities کو اور ان سسپیشنز کو, ایسی حرکتیں کرنے میں کہ جو irregularities ہوں, ان کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے. جس میں سول ایویشن کے 5 ٹاپ کے لوگ ہیں جو سول ایویشن لائسنسنگ اتھارٹی کے اوپر ہے, وہ سارے سسپینڈڈ ہیں پینڈنگ انویسٹیگیشن. ہر ایک کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی اوپر سے نیچے تک کہ کون کون یہ بے ضابطگیاں کرانے میں شامل تھا, اور فردر پروب کیا جا رہا ہے. جتنے بھی انوالوڈ تھے سب کو ٹاسک پہ لیا جائے گا. یہ کوئی نہ سمجھے کہ کسی کی کوئی اگر پولیٹیکل ایفیلیشن ہے یا کیا تماشا ہے, وہ سارا ہوگا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اداروں کو تباہ کرنے میں جو سیاستدان تھے اس ملک میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کا بڑا ہاتھ ہے. جو ایک مشاہد اللہ صاحب ہیں, ان کا جو پی آئی اے کے اندر انہوں نے جو ڈرامے سارے کیے ہیں وہ ساری قوم کو پتہ ہے. جن کو نہیں پتا وہ تھوڑا سا اگر صرف گوگل پہ ان کا نام لکھ دیں تو پہلے شاید وہ آئے گا کہ ان کی irregularities اور کون کون اور کیسے کیسے رشتہ دار انہوں نے کہاں بھرے ہوئے ہیں. سو therefore یہ پہلے کلیئر ہو جائیں کہ بائی دا ٹائم جب یہ انکوائری ختم ہوگی انشاءاللہ اور یہ چینجز انکارپوریٹ ہو جائیں گے بہت جلد, یہ انشاءاللہ یہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے اور گارنٹی ہے کہ بہت جلد, میں زیادہ لمبا وقت بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی سال لگ جائیں گے, چند مہینوں میں, چند کم مہینوں کی بات کر رہا ہوں, سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کی انشاءاللہ سیفٹی وائز دنیا کی ٹاپ اتھارٹیز میں آ جائے گی. کیونکہ جب آپ نے گندے انڈے نکال دینے ہیں تو آٹومیٹکلی چیزیں صاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور انشاءاللہ پی آئی اے بھی it will become one of the top most, میں انگریزی میں کہنا چاہ رہا ہوں, it is on its way to become one of the top most airlines of the region. شبلی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پی آئی اے بہت ساری ایئر لائنز کو بنانے میں اس کا کام رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایمریٹس کا کال سائن ہے ای کے. یہ کیوں ہے ای کے؟ ای فار ایمریٹس اینڈ کے فار کراچی. ان کی پہلی فلائٹ کراچی آئی تھی اور کئی سالوں تک جو بھی وہ جہاز انڈکٹ کرتے تھے اپنی ایئر لائن میں, وہ پہلی فلائٹ اس جہاز کی وہ پہلے کراچی لے کے آتے تھے, وہ آنر کرتے تھے. تو یہ تھا وہ ملک جس کی یہ انہوں نے سسٹمیٹکلی ڈیمیج کیا ہے. ان دونوں نے مل کے, یہ جو دونوں حکومتیں پچھلے, خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں جو انہوں نے ڈیمیج کیا, ہر ادارے میں یہ ہے. اور میں صرف بات اپنی ختم نہیں کروں گا یہ کہہ کے, اور شہزاد صاحب پھر اس کو کمپلیٹ کر لیں گے, ٹیکنیکل باتیں بتا دیں گے. میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ میرے اپنے جو اندر ادارے ہیں ان کا بھی 2008 سے پورٹ قاسم کا آڈٹ ہی نہیں ہوا تھا. میں نے ملینز آف ڈالرز آتا ہے, وہ آڈٹ ہم نے شروع کروایا. کے پی ٹی کا نہیں ہوا تھا, وہ ہم نے شروع کروایا. ہم کروا رہے ہیں آڈٹس, ایکسٹرنل آڈٹس بڈ کر کے ٹاپ فرمز کو رکھ کے, تاکہ یہ چیزیں ساری کی ساری کلیئر ہوں. تو یہ ریسٹ ایشورڈ سول ایویشن اور پی آئی اے بوتھ inshallah will be the top most institutions very soon. Thank you. جی میں
مختصراً 2-3 چیزیں بس آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو ایک چیز آپ کی یاد دہانی کے لیے صرف عرض کرتا چلوں کہ یہ جو پروسیس کا آغاز تھا سول ایویشن، کیونکہ سول ایویشن ریگولیٹر ہے جس نے ایویشن سے متعلق تمام چیزیں، اس میں گراؤنڈ سٹاف بھی آتا ہے، اس کے اندر جو ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے ایروپلین سے ریلیٹڈ، ان کی ریگولیشن بھی ہوتی ہے. ان تمام معاملات کو لے کے یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے